بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیان دارالاماں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ زمانہ اسلام میں رونما ہونے والے واقعات کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ دو علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب، میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ عالم کے وہ عظیم شاہکار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اولین و آخرین کے لیے بطور نمونہ پیدا کیا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس قابل ہے کہ اس سے رہنمائی لی جائے اور ہر واقعے سے سبق سیکھا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور آپ کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس پروگرام کا پہلا سوال میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انبیاء اور مامورین پر آزمائش و ابتلا کیوں آتے ہیں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مامورین پر جو آزمائش اور ابتلا آتے ہیں ان کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ آتے ہیں ان پر ابتلا اور کثرت سے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت ہے، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے خیال کر لیا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو تھے ان کو بھی آزمایا گیا تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے ان کو اور ان کی قوموں کو، ان پر ایمان لانے والوں کی بھی آزمائش ہوئی تھی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعہ سے ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ بولا، اور ان کو بھی جان لے گا جو جھوٹے تھے۔ یعنی آزمائش کا ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بتایا وہ یہ ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو آزمائش کے بعد سچے ہیں، سچائی پر قائم رہنے والے ہیں، وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور آزمائش آنے کے بعد جو لوگ سچے نہیں ہوتے وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے الگ کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعہ سے، ابتلاؤں کے ذریعہ سے انتظام فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو آزمائش اور ابتلا ہیں عام دنوں میں بھی مومنین پر آتے ہیں۔ مامورین پر جو ایمان لانے والے ہیں ان پر بھی جو مامورین کے زمانے میں ہوتے ہیں آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ اور نوعیت کی ہوتی ہیں، قومی نوعیت کی۔ اس کے نتیجے میں فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن عام دنوں میں بھی مومنین پر آزمائش اور ابتلا آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کے متعلق فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ضرور ہم آزمائیں گے تم کو کسی چیز سے، یعنی خوف سے بھی، بھوک سے، اموال کی کمی سے، جانوں کے ضائع ہونے سے، پھلوں کے نقصان سے، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ عام دنوں میں بھی آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن مامورین کے وقت میں جو ان پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کی ابتلاؤں کے نتیجے میں جو اللہ کی طرف سے ان پر ڈالی جاتی ہیں
فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کے ابتلاؤں کے نتیجے میں فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، اور معمورین پر جو خاص ابتلا ان پر آتے ہیں اس کے نتیجے میں معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عقدہ کھولا ہے کہ جب معمورین پر ابتلا آتے ہیں، خاص ابتلا خود معمورین پر نازل ہوتے ہیں تو معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور جب ان کے ماننے والوں پر آتے ہیں تو فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، ان کی صبر کی طاقتوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور وہی فتوحات کے دروازے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ کیسے کیسے ابتلا جب شروع میں ایمان لانے والے وہ ایمان لائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام، صحابیات، تو ان پر ابتلا آئے۔ لیکن میں اس موقع پر ایک ایسے خاص بعض ابتلاؤں کا ذکر کرتا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ ایمان لانے والوں کے اندر آگے تبلیغ کا جذبہ کیسا تھا۔ جو قرآن مجید انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، دن رات بے چین رہتے تھے کہ اس پیغام کو باوجود شدید مخالفتوں کے، ہماری جانی نقصان کے پہنچائے جانے کے بھی احتمال کے باوجود ہم لوگ ان مکہ والے لوگوں کو پہنچا دیں۔ چنانچہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ روز روز کا جھگڑا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ تو اور وہ آپ کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں کسی نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے یہ ارادہ کیا ہے۔ کہنے لگے پہلے یہ جو ارادہ تو کر لیا، پہلے اپنے بہن کا گھر کا پتہ کرو، وہ تو ایمان لا چکے ہیں۔ چنانچہ ان کو بہت غصہ آیا، کہنے کہ چلو پہلے اپنی بہن کے گھر میں جا کے دیکھوں کیا معاملہ ہے۔ جب وہ بہن کے گھر میں گئے تو انہوں نے قرآن مجید سنانے کی آواز سنی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح ان کے دلوں میں تھا کہ یہ جو قرآن مجید کے اوراق ہمیں ملے ہیں، یہ قرآن مجید جو زبانی طور پر ہم نے یاد کیا ہے، ہم آگے کسی طرح لوگوں کو پہنچا دیں۔ جب انہوں نے سنا تو وہ دروازہ کھول کے یا کھلوا کے اندر گئے، دیکھا انہوں نے وہ جو قرآن مجید کے اوراق تھے، تاریخ میں آتا ہے کہ اکٹھے کر کے چھپا دیے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا تھا جو آپ سنا رہے تھے؟ کہنے لگے یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور یہ میں سنا رہی ہوں۔ تو وہ سن چکے تھے، انہوں نے پہلے پیچھے سے وہ کلام سن لیا تھا، اور الفاظ یہ آتے ہیں اس کلام کے جو لکھے ہوئے تاریخ میں ریکارڈ ہوئے ہیں قرآن مجید کی وہ آیات، کہ جس میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، قریب اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو ظاہر کر دوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ جزا دی جائے ہر جان کو جو اس نے کوشش کی ہے۔ یہ الفاظ حضرت عمر نے جب سنے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ہی، تو ان کے جسم پر تھرتھری سی آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب الفاظ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ پہلے آتا ہے وہاں مار پیٹ بھی ہوئی، اپنی بہن کو مارا، زخمی کر دیا، اپنے بہنوئی کو بھی، لیکن بہرحال کہنے لگے نہیں وہ سناؤ وہ الفاظ کیا ہے۔ سننے کے بعد جو ہے وہ کہنے لگے مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ نہیں، تم ناپاک ہو، ناپاک ہونے کی حالت میں تم قرآن مجید کے الفاظ نہیں سن سکتے، پہلے نہاؤ۔ چنانچہ اس وقت حضرت عمر نہائے بھی، اور یہ اچھا ہوا، ان کو غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ تو جب وہ تشریف لائے، انہوں نے وہ سنے، تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ تو بڑا عجیب کلام ہے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ویسے ہی تلوار پکڑی ہوئی۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ بڑے برے ارادے سے آئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ دار ارقم میں تشریف فرما تھے، فرمایا کہ نہیں اس کو آنے دو۔ گئے تو فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ کہنے لگے حضور آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔
تو صحابہ کرام نے نعرے لگانے شروع کر دیے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اور اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے باقاعدہ ظاہری طور پر اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کر دی خفیہ تبلیغ کے بعد۔ تو یہ ایک ابتلا ایسا تھا کہ مومنین جب ابتلا آیا تو یہ پہلی فتح تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر ابن ہشام ان میں سے کوئی ایک اسلام لے آئے، تو ایک اسلام لے آیا تو فتح حاصل ہوئی۔ اب میں ایک مثال آپ کو ایک چھوٹی سی اور دیتا ہوں، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ جب انبیاء پر ابتلا آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے اس کی تفصیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے بادشاہ کی طرف پیغام بھیجا اسلام کا اپنے خط کی شکل میں۔ جب وہ پیغام اس تک پہنچایا گیا تو وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے اپنے گورنر کو جو یمن میں اسی کی بادشاہی تھی، اسی کے تحت تھا، اس کو کہلا کے بھیجا کہ یہ جو مکہ میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے 2 آدمی بھیجو، اسے پکڑو اور اسے قتل کر دو یا میرے پاس بھیج دو، ایسے الفاظ ہیں۔ چنانچہ وہ اس گورنر نے 2 افراد کو بھیجا مدینہ اور کہا کہ آپ کو بلا کر لائیں۔ وہ جب دونوں افراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے گورنر نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ رات ٹھہرو اور صبح انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ وہ لوگ رات کو ٹھہرے اور صبح آئے کہ چلیے اب ہمارے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جانا تو نہیں، لیکن آپ لوگ میرا یہ پیغام اپنے بادشاہ کو پہنچا دو کہ میرے بادشاہ نے اس کے بادشاہ کو قتل کر دیا، مار دیا۔ تو یہی پیغام لے کر وہ وہاں چلے گئے۔ جب گورنر کو یہ پیغام دیا، کہنے لگا اچھا انہوں نے ایسا کہا ہے۔ تو تھوڑے دنوں میں ایک قافلہ آیا، ہوا یہ کہ بادشاہ جو ایران کا تھا، فارس کا بادشاہ، اس کے بیٹے نے ہی اپنے باپ کو مار دیا، اور یہ پیغام بھیجا سب گورنروں کو کہ میرا بادشاہ بڑا ظالم تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، میں نے اس کو مار دیا، اور اب تم لوگ سب میری اطاعت قبول کرو۔ چنانچہ وہ جو یمن کے گورنر تھے ان تک جب یہ پیغام پہنچا تو بڑا متاثر ہوا اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ تو اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خاص ابتلا آیا تھا، اور اس کے نتیجے میں کتنا عظیم الشان معجزہ ظاہر ہوا کہ رہتی دنیا تک یہ معجزہ دنیا میں قائم و دائم ہے اور روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک شخص جو خدا تعالیٰ کا دشمن تھا وہ مارا بھی گیا، اور ایک شخص ایمان بھی لے آیا، اور ساری کی ساری قوم بھی اس کی ایمان لے آئی۔ تو ابتلا اور آزمائش جو مامورین کی جماعتوں پر آتے ہیں وہ ان کے لیے بڑے بڑے فتوحات کے اور معجزات کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، صحابہ کرام کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ کس طرح ابتلا اور آزمائش کے دور رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازوں کو کھولا۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اب اس پروگرام کا دوسرا سوال میں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تبلیغی سینٹر قائم کیا گیا تھا جس کا نام تھا دار ارقم یا دارالسلام۔ براہ کرم اس کی تفصیل پیش کر دیں۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو اسلام کا پیغام پہنچانے کا آغاز فرمایا، اس کے لیے آپ نے حکمت کے ساتھ اخفاء کا طریق اختیار فرمایا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت نازل ہوئی کہ اب یہ پیغام کھلے طور پر لوگوں تک پہنچانا ہے، تو 3 سال کے عرصے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ 3 سال تک تو آپ اخفاء کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن 3 سال کے بعد آپ نے اس پیغام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلے طور پر پہنچانا شروع فرما دیا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خیال آپ کو آیا کہ اب ہمارے پاس ایک تبلیغی مرکز اور ایک سینٹر کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے
صفا پہاڑی کے دامن میں ایک مکان تھا جو حضرت ارقم بن ارقم جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا مکان تھا. اس مکان کا آپ نے انتخاب فرمایا اور اس کو اسلام کا تبلیغی مرکز اور تبلیغی سینٹر آپ نے بنایا. اور اسی چونکہ جس شخص کا یہ مکان تھا اس کا نام ارقم تھا، اسی وجہ سے اس مکان کا نام دار ارقم کے نام سے مشہور ہوا اور بعد میں یہ نام دارالاسلام کے نام سے بھی مشہور ہوا. تو یہاں پر جو مسلمان اسلام قبول کرتے تھے یہاں پر اکٹھے ہوتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہاں پر مجالس عرفان منعقد ہوتی تھیں، وہاں نماز پڑھتے تھے، وہ مشورے کرتے تھے کس طرح تبلیغ کو ہم نے آگے پہنچانا ہے، اس تعلق سے وہاں پر مشاورت ہوتی تھی. اور کئی لوگ تاریخ میں آتا ہے کہ اس دار ارقم جو سینٹر تھا، مرکز تھا تبلیغ کا، اس کے قیام کے بعد کئی لوگ اس مرکز میں آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے مبلغ اسلام کہلاتے ہیں اور مدینہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے بھی دار ارقم میں ہی اسلام قبول کیا تھا. پھر زید ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے بھی اسی تبلیغی مرکز یعنی دار ارقم میں اسلام قبول کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے، انہوں نے بھی اسی مرکز میں اسلام قبول کیا تھا. پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، حقیقی بھائی تھے، انہوں نے بھی یہاں پر اسلام قبول کیا. پھر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہاں اسلام قبول کیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہیں پر دار ارقم میں ہی اسلام قبول کیا. ابھی محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا جو واقعہ ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ انہوں نے جو اسلام قبول کیا دار ارقم میں جا کر ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. جب اپنی بہن کے گھر سے ہوتے ہوئے پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے تھے تو انہوں نے جب معلوم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے ہیں تو ان کو پتہ لگا کہ اس وقت وہ دار ارقم میں ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے ہیں اور جو سارا وہ واقعہ ہوا ہے اور پھر انہوں نے وہاں اسلام قبول کیا ہے. پھر نعرہ تکبیر وہاں بلند ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور تاریخ میں آتا ہے کہ چوتھے سال سے لے کر چھٹے سال تک یعنی 3 سال تک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغی مرکز میں کام کیا. اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسلام کو ایک بہت بڑی تقویت اور مضبوطی اور قوت حاصل ہوئی. اس کے بعد وہ کھلے عام پھر بازاروں میں پھر کر انہوں نے ہر طرف دعوت اسلام پہنچانا اور توحید کا پیغام پہنچانا شروع کیا. تو بہرحال 3 سال تک چوتھے سال نبوت سے لے کر چھٹے سال نبوت تک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکز کو بطور تبلیغی مرکز استعمال فرمایا. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. اب میرا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ ہے کہ کفار مکہ وفود کی شکل میں ابو طالب کے پاس کیوں جایا کرتے تھے؟ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ جب اسلام کی شروعات ہوئی تو شروع میں تو رؤسائے مکہ نے اس کو مذاق میں لیا کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، چند نوجوان یا کمزور لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو چند دنوں کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا خود ہی. لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ آہستہ اسلام میں شامل ہونے والوں میں زیادتی ہوتی جا رہی ہے، لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ان کو فکر پیدا ہوا کہ اس معاملے کو کسی طرح ختم کرنا چاہیے. اور انہوں نے پھر سوچا کہ اس کے لیے کیا ترکیب استعمال کی جائے. چنانچہ متفقہ طور پر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے والے حضرت ابو طالب ہیں، یعنی آپ کے چچا. ہم حضرت ابو طالب کے پاس جا کر ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ان کی پناہ سے علیحدہ ہو جائیں اور ان کو چھوڑ دیں اور ہم کو اور ان کو الگ کر دیں، تو ہم پھر خود ہی نپٹ لیتے ہیں.
وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ حضرت ابو طالب بھی اپنے قبیلے کے رئیس تھے اور لوگ ان کی بات سنتے تھے، ان کا اثر تھا کہ ہم ان کے مشورے یا ان کی اجازت کے بغیر اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کریں گے تو کہیں یہ بات ہمارے خلاف نہ چلی جائے۔ چنانچہ ایک روز وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان کو جا کے یہ کہا کہ آپ کے بھتیجے نے جو یہ کام شروع کیا ہے اور یہ مذہب پھیلانا شروع کر دیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو روکیں، اور یہ بالکل ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہم تو بتوں کی پوجا کرنے کی یا عبادت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، یہ خدا کی عبادت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ اس پر جو قرآن مجید کی شکل میں جو وحی نازل ہوتی ہے جس کا یہ ذکر کرتا ہے، وہ اس میں ہمارے ان خداؤں کی جو ہے وہ توہین کی جا رہی ہے۔ تو آپ ایسا کریں، آپ یا تو ان کو سمجھائیں اور یا ان کی اعانت کرنے سے الگ ہو جائیں۔ تو تاریخ میں لکھا ہے، یہ میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، سیرت خاتم النبیین حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اس میں سے یہ واقعات لے کے سنا رہا ہوں، اور انہوں نے جو سورس اس میں لکھا ہے وہ سیرت ابن ہشام کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب پہلا وفد گیا حضرت ابو طالب کے پاس، تو ابو طالب نے ان کو پیار سے محبت سے سمجھا بجھا کے واپس کر دیا کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ تو وہ بھی چونکہ پہلی بار گئے تھے تو حضرت ابو طالب کی باتوں کو سن کے انہوں نے یہی سوچا کہ ٹھیک ہے، وہ ممکن ہے کہ یہ سمجھائیں گے، لیکن بہرحال حضرت ابو طالب نے ان کو جو ہے واپس بھیج دیا، وہ وفد چلا گیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اسلام کو پھیلانے کی کوششیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ وفد دوبارہ پھر حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کے پاس پہلی بار آئے تھے اور آپ سے بات کی تھی کہ آپ ان کو سمجھائیں گے، لیکن معاملہ حد سے بڑھ گیا۔ اب تو ہمارے بتوں کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ شر البریہ ہیں، یعنی تمام مخلوقات میں بدتر مخلوق ہیں۔ یہ ان کو حسب جہنم کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اب تو ہماری برداشت سے باہر ہو گیا ہے کہ ہم ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ آئے۔ چنانچہ دوسری مرتبہ جب وہ آئے تو میں اسی کتاب میں سے سیرت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی جو سیرت طیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے لکھی ہے، اس میں سے یہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ پھر ابو طالب کے پاس جمع ہوئے اور ان سے کہا کہ اب معاملہ حد کو پہنچ گیا ہے اور ہم کو رجس اور پلید اور شر البریہ اور صفحاء اور شیطان کی ذریت کہا جاتا ہے، اور ہمارے معبودوں کو جہنم کا ایندھن قرار دیا جاتا ہے، اور ہمارے بزرگوں کو لا یعقل کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس لیے اب ہم صبر نہیں کر سکتے، اور اگر تم، یعنی ابو طالب کو کہا، اور اگر تم اس کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتے تو پھر ہم بھی مجبور ہیں، ہم پھر تم سب کے ساتھ مقابلہ کریں گے، یعنی آپ بھی ہمارے ساتھ مقابلے میں پھر شامل رہیں گے، آپ کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا، حتیٰ کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ہلاک ہو جائے۔ ابو طالب کے لیے اب نہایت نازک موقع تھا اور وہ سخت ڈر گئے، اور اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جب آپ آئے تو ان سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اب تیری باتوں کی وجہ سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھے ہلاک کر دیں، اور ساتھ ہی مجھے بھی۔ تو نے ان کے عقلمندوں کو صفی قرار دیا، ان کے بزرگوں کو شر البریہ یعنی بدترین مخلوق کہا، ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام حزم جہنم اور وقود النار رکھا، اور خود انہیں رجس اور پلید ٹھہرایا۔ میں تجھے خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ اس دشنام دہی سے اپنی زبان کو تھام لو اور اس کام سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمام قوم کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔
ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب ابو طالب کا پائے ثبات بھی لغزش میں ہے اور دنیاوی اسباب میں سے سب سے بڑا سہارا مخالفت کے بوجھ کے نیچے دب کر ٹوٹا چاہتا ہے، مگر آپ کے ماتھے پر بل تک نہ تھا۔ نہایت اطمینان سے فرمایا، چچا یہ دشنام دہی نہیں ہے بلکہ نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے، یعنی جو عین ان کے متعلق جو بات کہی گئی ہے وہ واقعہ کے مطابق بیان کی گئی ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے کہ ان میں وہ بات نہیں اور میں نے بیان کر دی ہے، بلکہ نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے، اور یہی تو وہ کام ہے جس کے واسطے میں بھیجا گیا ہوں کہ لوگوں کی خرابیاں ان پر ظاہر کر کے انہیں سیدھے رستے کی طرف بلاؤں۔ چنانچہ یہ پھر حضور نے فرمایا کہ اپنے چچا کو کہ اگر آپ اس مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ بے شک میری اعانت سے اور میری مدد سے دستبردار ہو جائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسرا وفد پھر آیا۔ جب اس دفعہ بھی قریش ناکام رہے تو انہوں نے ایک اور چال چلی، اور وہ یہ تھی کہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان سے ایک ہونہار نوجوان عمار بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں کہنے لگے کہ ہم عمار بن ولید کو اپنے ساتھ لائے ہیں اور تم جانتے ہو کہ یہ قریش کے بہترین نوجوانوں میں سے ہے، پس تم ایسا کرو کہ محمد کے عوض میں اس لڑکے کو لے لو اور اس سے جس طرح چاہو فائدہ اٹھاؤ اور چاہو تو اسے اپنا بیٹا بنا لو، ہم اس کے حقوق سے کلیتاً دستبردار ہوتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عجیب انصاف ہے کہ اپنا بیٹا تم کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے دے دوں اور تمہارا بیٹا اپنے پاس رکھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر قریش مکہ حضرت ابو طالب کے بھی مخالف ہو گئے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مخالف تھے ہی، اور پھر مسلمانوں کی مخالفت کا اور ظلم و ستم کا ایک عجیب سلسلہ جو ہے پھر یہاں سے شروع ہو گیا۔ اور پھر بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک جگہ ان کو مسلمانوں کو جو ابتدائی طور پر ایمان لائے تھے ایک وادی میں قید کر دیا گیا اور کئی سال تک وہ لوگ وہاں رہے، اور پھر وہیں پہ حضرت ابو طالب کی بھی اور حضرت خدیجہ کی بھی وہیں وفات ہو گئی۔ تو یہ مظالم کا سلسلہ چلتا رہا، یہ وفود کی شکل میں آئے اور ناکام چلے گئے، اور پھر ناکام ہونے کے بعد ان کے جو مظالم ہیں وہ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر ہجرت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب اس ایپیسوڈ کا آخری سوال میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ان پر ظلم کیا اور تشدد کیا، کیا ذاتی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا؟ جی بہت زیادہ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ تشدد کا نشانہ کفار مکہ نے اور قریشی مکہ نے بنایا، اور ہر طرح سے، جس طرح سے بھی، جس طور سے بھی پریشان کیا جا سکتا تھا، تنگ کیا جا سکتا تھا، تکلیف پہنچائی جا سکتی تھی، وہ تمام حربے کفار مکہ نے استعمال کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لحاظ سے، جسمانی طور پر تکلیف پہنچانے کے لحاظ سے ہر قسم کی ایذا جو ہے آپ کو پہنچائی گئی۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے بعد جب ایک مرتبہ حج کا موقع آیا تو یہ کفار مکہ جو ہے ولید ابن مغیرہ کے گھر پر جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ اب حج کا موقع آ رہا ہے اور تمام عرب کے قبائل جو ہیں اس موقع پر یہاں مکہ میں آتے ہیں، تو وہ جب یہاں آئیں گے اور یہاں یہ چرچا سنیں گے کہ یہاں ایک نبی کی بعثت ہوئی ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں کچھ پلاننگ کرنی چاہیے کہ اس دعویٰ سے ان کو کیسے باز رکھا جائے۔ تو انہوں نے باقاعدہ وہاں مشورہ کیا، پلاننگ کی کہ کس طرح ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر سکتے ہیں ان کے بیچ میں۔ تو بہت سارے مشورے وہاں پیش ہوئے۔ کسی نے کہا کہ ہم ان کو کہیں گے کہ یہ شخص ایک کاہن ہے، تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ اس میں تو کاہن کی کوئی علامات موجود نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہم کہیں گے کہ یہ مجنون ہے، تو ولید ابن مغیرہ نے کہا اس میں تو مجنون کی کوئی علامت نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہم کہیں گے یہ شاعر ہے، تو وہی جواب دیا ولید نے کہ اس میں تو وہ علامات بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، ساحر ہے، تو ولید نے وہی جواب دیا کہ اس میں تو اس کی وہ بھی علامات بھی نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں نے ولید ابن مغیرہ سے ہی کہا کہ اب آپ خود ہی بتائیں پھر ہم کہیں کیا۔
تو ساری چیزیں تو آپ رد کر رہے ہیں, کوئی علامت تو ان کے اندر پائی نہیں جاتی, کیونکہ یہ ساری چیزیں جھوٹی تھیں. وہ سب جھوٹ منسوب کرنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی سوچ کے پریشان ہوں کہ کون سی ایسی چیز منسوب کروں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس سے یہ لوگ جو آنے والے ہیں وہ بدظن ہوں ان سے. تو پھر آخر میں اس نے یہی کہا کہ ان ساری باتوں میں سے یہ والی بات تھوڑی سی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں, ساحر. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ حج کے موقع پر عرب کے قبائل وہاں مکہ میں حاضر ہوئے تو یہی ہر ایک کی زبان پر یہی چیز تھی, ہر بچہ جوان بوڑھا یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعلق بتا رہا تھا کہ وہ ساحر ہے. لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے اندر جدائیاں پیدا کرتے ہیں, ایک دوسرے سے تفرق اور افتراق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ, اس قسم کی باتیں انہوں نے پھیلا دی عرب کے قبائل میں بھی, اور اس طرح جو قبائل عرب کے لوگ حج کے لیے آئے تھے ان کے اندر بھی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک زہریلا مادہ ان کے دماغوں میں بھر دیا اور ان کا مخالف انہوں نے بنا دیا. تو اس طرح سے بدنام کیا کرتے تھے. پھر نام بگاڑ کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑا جاتا تھا, مزمم کا نعوذ باللہ کہہ کر ان کو پکارا جاتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میرا نام تو محمد ہے, محمد مزمم کیسے ہو سکتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے قابل مذمت, نعوذ باللہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو محمد ہوں, مزمم کیسے ہو سکتا ہوں. تو اس طرح ان کے نام بگاڑے جاتے تھے. پھر گھر میں پریشان کیا جاتا تھا, گھر میں کوڑا کرکٹ پتھر وغیرہ ڈالے جاتے تھے, گندی چیزیں گھر کے اندر پریشان کرنے کے لیے ڈالی جاتی تھیں. ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ کسی پڑوسی نے گندی چیزیں اندر ڈالیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان گندی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے لائے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بڑا اچھا پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہو. اس طرح ان کو تھوڑا سا احساس دلانے کی کوشش کی, لیکن وہ تو مخالفت میں اتنے اندھے تھے کہ اس احساس دلانے کے باوجود بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ لگاتار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے. پھر جو اوباش قسم کے آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا جاتا تھا, وہ آوازیں کستے تھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے برے نام ان کے پکارا کرتے تھے. ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے, تو ایک شخص آیا جس کا نام عتبہ بن ابی معیط تھا. وہ آیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں نماز کی حالت میں ہی رسی ڈالی اور اتنی زور سے بھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی تھے, وہ دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بچایا, چھڑایا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو, اس لیے اس کو تکلیف پہنچاتے ہو, اس لیے اس کو پریشان کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو بہرحال اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ظلم سے بچایا اور محفوظ کیا. پھر اس قسم کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر بھی ان کفار مکہ نے پریشان کیا. بلکہ سب سے بڑی مثال اور سب سے اہم مثال تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی گئی. جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت کی رات سے قبل تمام یہ جو قریش کے قبائل تھے یہ اکٹھے ہو کر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ آج کی رات ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے. ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو اکٹھا کیا گیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی تھی, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھوں کے سامنے سے نکلے لیکن ان کو پتہ نہیں لگا, اور اس کے بعد وہ ہجرت کا سارا واقعہ پھر تعاقب کیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور تک بھی پہنچے. تو یہ اس طرح کی تکلیف کی قتل تک کی سازشیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان لوگوں نے کی. جس طرح سے بھی پریشان کر سکتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی. لیکن جب صحابہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ حضور اتنی تکالیف ہمیں پہنچائی جا رہی ہیں, آپ کو بھی پہنچائی جا رہی ہیں, تو ہمیں بھی اجازت دیں, ہم بھی اس کا بدلہ لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی ان کو بتایا کرتے تھے کہ انی امرت بالعفو
فلا تقاتلوا کہ مجھے عفو کی تعلیم دی گئی ہے، مجھے صبر کی تعلیم دی گئی ہے، بس ہم ان کا مقابلہ ابھی نہیں کر سکتے، ہم نے ان کا مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ سارے مظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور آپ کے ماننے والے صحابہ نے بھی برداشت کیے اور صبر کیا، اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، آپ نے ہجرت فرمائی، اور پھر اس کے بعد پھر وہ بعد کے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے پھر رونما ہوئے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، بس میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزار ہزار درود و سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے، اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی، اور انتہائی درجہ پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ نمبر 118۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔